وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو جاؤگا، اے محبوب جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جاؤگا، آپ کے پاس آ جائیں۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی حکم عدولی اللہ کی ہے، اور بخشش اس سے مانگنی ہے، مغفرت رب کریم سے مانگنی ہے۔ مگر رب کریم قرآن حکیم میں کیا فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ کاف ضمیر خطاب کی ہے کہ اے محبوب اگر انہوں نے گناہ کر لیے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، تو اے محبوب کی آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں۔ رب کدھر بھیج رہا ہے؟ پیارے محبوب کی بارگاہ۔ اور اگلے الفاظ آیت کریمہ کے توجہ فرمائیے، چاہوں کا کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہیں یا اللہ بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ شرط کیوں لگائی؟ ڈائریکٹ اور براہ راست اور بلا واسطہ کیوں نہیں فرما دیا کہ ڈائریکٹ اور بلا واسطہ میری بارگاہ سے بخشش طلب کرو، بلکہ شرط لگا دی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن حکیم نے شرط عائد کر دی کہ اباؤ انہوں نے جانوں پر اگر ظلم کر لیے ہیں تو یہ آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو جائیں اور آپ کی بارگاہ اقدس میں آ کر میری بارگاہ سے بخشش مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ مگر کہاں؟ جاؤگا، آپ کے در پر آ کر میری بارگاہ سے بخشش مانگیں۔ بات آسان ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رب تعالیٰ بھیج رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ رب نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کے پاس آؤ اور کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، پھر آ کے کہو یا اللہ بخش دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب تعالیٰ فرماتا میں نے تمہیں بھیجا ہے اپنے محبوب کے پاس اور تم آ گئے ہو لہذا تمہارے گناہ میں نے بخش دیے۔ پھر شرط لگا دی دوسری، پہلی شرط یہ ہے کہ جان پر ظلم کیے ہیں تو در مصطفیٰ پر آ جاؤ، بارگاہ رسالت میں آ جاؤ اور بارگاہ مصطفی میں آ جاؤ اگر جانوں پر ظلم کر لیے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ لگا دی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، بھیجا میں نے ادھر ہے لیکن دیکھو شرط لگا رہا ہے رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ رسول پاک بھی تمہارے لیے استغفار کریں۔ اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو نے بھیجا ہے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، یہاں حاضر ہو گئے ہیں، تیری بارگاہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ یا اللہ میں بخش دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جدھر تمہیں بھیجا ہے میری نگاہیں تو ادھر لگی ہوئی ہیں، میں نے تم کہہ رہے ہو یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے، لیکن میں ادھر دیکھ رہا ہوں جدھر تمہیں بھیجا ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر میرے محبوب نے تمہاری شفاعت کر دی اور محبوب نے طلب استغفار کیا اور طلب مغفرت فرمائی، تمہارے لیے استغفار کیا، تو فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ پاک تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرحبا مرحبا، عظمت و شان مصطفیٰ۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، شرط لگا دی کہ میرے محبوب بھی تمہارے لیے استغفار۔ قرآن حکیم ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، کوئی روایت نہیں، بحمد اللہ تعالی میرے مسلک اور میری جماعت کی ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک فکر، اس کی بنیاد اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رب ادھر بھیج رہا ہے اور جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور حضور کے در اقدس پہ جا کے رب سے بخشش مانگتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس کو محروم لوٹائے۔ میرے امام نے اسی لیے کہا ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ ہم گناہ کرتے ہیں،
اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہم مجرم ہیں، اور اب تعالیٰ فرما رہا کہ آؤ آؤ اے مجرموں آؤ، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور میرا دروازہ کون سا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ پاک ہیں، آ جاؤ ان کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے کہ رب خود بلا کر کہے کہ مجرموں آؤ، اور پھر اللہ رد کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو در مصطفیٰ پہ جا کے اپنے رب سے بخشش مانگتا ہے، میرا رب کریم اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور اس کو اپنی رحمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر، کہ حضور کی بارگاہ میں خود رب تعالیٰ نے بھیجا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، رب ادھر بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فِي الْكَعْبَةِ، کہ تم جانوں پر ظلم کر لو تو کعبے آ جاؤ، اور یہ بھی نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فِي الْمَكَّةِ، یہ بھی نہیں فرمایا، جاؤ فی الکعبہ نہیں فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مصطفیٰ کے در پر جانا یہ درست نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو رحمت للعالمین فرما رہا ہے، اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا تو پتہ چل جائے کہ محبوب اللہ رب العزت کی رحمت بن کر آیا ہے۔ اب جس کسی کو بھی رحمت کی ضرورت ہے وہ مدینہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ نعرہ